اور پھر ہم جب اپنی زندگی کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسان کو نعمتیں عطا کی. میں بارہا مرتبہ کئی خطبات جمعہ میں نے اس پر گفتگو کی کہ انسان کے وجود کے اندر صبح و شام، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَجَعَلَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات کو نشانیاں بنایا. یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے زمین کو فرش بنایا، طرح طرح کی انسان کو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی. مگر جو نعمت اللہ پاک نے وقت کی انسان کو عطا کی وہ دوسری نعمتوں سے اس کا مقام ہی کچھ جدا ہے. وقت گزر جائے تو ہاتھ نہیں آتا. بے شمار انسان کے پاس نعمتیں اللہ پاک کی. مثال کے طور پر آپ اللہ کی نعمت ہے صحت. ایک وقت میں وہ صحت چھن جائے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، آپ دوائی لیں گے، بالآخر وہ آپ کی صحت واپس آ جائے گی، بیماری ٹل جائے گی. یعنی وہ نعمت چھنی، آپ نے علاج کروایا، اللہ پاک نے آپ کو صحت دے دی. آپ کے پاس مال تھا، آپ راستے میں گئے، کوئی ڈکیتی ہو گئی. جیسے ابھی دوست بتا رہے تھے کہ رات اڈا سالووال میں 2-3 وارداتیں ہوئی، 2-3 دکانوں کو لوٹ لیا گیا. بھائی عمران، ملک عمران صاحب، ان کی موبائل شاپ تھی، اس کو لوٹ لیا، لاکھوں کا سامان لے اڑے. بدقسمتی سے یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا، یہاں پر تو ہر کسی کے جان، مال، عزت، آبرو سب کی حفاظت ہونا تھی. مگر بدقسمتی سے یہاں چور آزاد پھر رہے ہیں، ڈاکو آزاد پھر رہے ہیں. ہر کوئی اپنا مال، اپنی جان کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری حکومت کی تھی. حکومت سو رہی بدقسمتی سے. تو انسان کا مال ہے، اگر وہ چھن جاتا ہے، کاروبار ہے، اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، تو بالآخر وہ انسان محنت کرتا ہے، وہ مال اس کو دوبارہ مل جائے گا. لیکن ایک چیز ہے جو اگر ضائع ہو جائے تو واپس نہیں ملتی، اور وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے، وہ گھڑیاں ہیں. آپ ماشاءاللہ بزرگ میرے سامنے ہیں، اگر آپ چاہیں کہ وہ جوانی کی عمر آپ کو دوبارہ مل جائے، چلے جائیں گے؟ آپ کا دل کرے کہ اسی طرح بچوں کی طرح میں چارپائی پہ کودوں بھی، چھلانگے بھی لگاؤں، کبھی یوں بھاگوں کبھی یوں بھاگوں. آپ 2 چھلانگے لگائیں گے، اس کے بعد 2 ہفتے چارپائی سے نہیں اٹھیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو مطلب جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنا. جو بیت گیا سو بیت گیا. امتحان کا ایک دن مقرر ہے، دسمبر میں ہے یا جنوری میں ہے یا فروری میں ہے. اب ایک شخص اگر سویا رہے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں 2 دن کے بعد دے دوں گا، 3 دن کے بعد پیپر دے دوں گا، تو کیا اس کو دوبارہ موقع ملے گا؟ نہیں. اس نے وقت ضائع کر دیا، اب وقت اس کو دوبارہ میسر نہیں آنا. جو گھڑی گزر گئی، جو ساعت گزر گئی، جو دن اور جو لمحہ گزر گیا، وہ واپس پلٹ کے نہیں آنا. آپ اپنی زندگی کے اندر بے شمار مثالیں دیکھتے ہیں. گھر کے اندر مال ہے، گھر کے اندر برتن ہے، فرنیچر ہے، ٹوٹ گیا، آپ اس کی جگہ پہ اور فرنیچر لے آئیں گے. برتن ہے، ٹوٹ گئے، اس کی جگہ اور لے آئیں گے. موبائل ہے، ضائع ہو گیا، اس کی جگہ اور لے آئیں گے. تو کیا وہ وقت جو ایک دفعہ گزر جاتا ہے آپ واپس لا سکتے ہیں؟ نہیں. وہ گھڑی چل رہی ہے، اگر وہ 6 پہ چلی جائے، 30 پہ، پھر 35 پہ، اگر آپ اس کو واپس لانا چاہیں تو کبھی بھی واپس نہیں لا سکتے. یہ قدرت کا نظام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر اس وقت سے متعلقہ مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں. جیسا کہ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَالصُّبْحِ، قسم ہے صبح کی. اب یہ گھڑیاں ہیں نا وقت کی، صبح، دوپہر، شام، فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب، عشاء، یہ مختلف اوقات ہیں. اشراق کا وقت ہے، چاشت کا وقت ہے، یہ مختلف کیا ہے؟ اوقات ہیں. اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام
اور اس کی منزلت ہے کہ اللہ پاک نے وقت کی مختلف چیزوں کی اللہ پاک نے قسمیں کھائی. صبح کی قسم کھائی کہ والصبح، اور قسم ہے صبح کی. اور پھر فرمایا والفجر، فجر کی قسم. پھر اسی طرح ایک مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، چاشت کے وقت کی. پھر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. پھر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا واللیل، اور قسم ہے رات کی. والنہار، اور قسم ہے دن کی. تو اللہ پاک نے مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں، مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں وقت کی کیا قدر و قیمت ہے. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے. اب وقت ہے ظہر کا، اور اگر آپ چاہیں کہ آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، اب قاری صاحب فجر کی جماعت کروائیں تو کیا وہ کروائیں گے؟ اور اگر وہ آپ کے کہنے پر آپ کی محنت سماجت پہ جماعت کروا بھی دیں تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، اس کا وقت گزر گیا. اگر آپ پڑھیں گے تو وہ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی. ابھی آپ مجھے کہیں کہ حضرت صاحب ذرا ہم نے کہیں کام جانا ہے، عصر کی نماز بھی ظہر کے ساتھ ہی پڑھا دینا، تو میں پڑھا سکتا ہوں؟ نہیں. اگر آپ مجھے مجبور کریں گے ہو سکتا ہے میں پڑھا دوں، تو کیا آپ کی عصر کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے اندر وقت کی بڑی قدر ہے. اسلام کے اندر وقت کی کیا ہے؟ بڑی قدر ہے. پھر اسی طرح انسان کو اللہ پاک نے زندگی دی، اور قیامت کے دن اللہ پاک نے سورہ منافقون کے اندر بہت پیارا مضمون ارشاد فرمایا. فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور فرمایا کہ اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے. موت آ گئی، فرشتہ آ گیا، آپ کہیں میرے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میں 25 ایکڑ کا مالک ہوں، 3 مربوں کا مالک ہوں، سینکڑوں مربوں کا مالک ہوں، میری دکان ہے، بڑا مال پڑا ہے. اے فرشتے ذرا رک جا، مجھے بس 5 منٹ کا ٹائم دے دے، میرے پاس چیک بک بھی ہے، میں سائن کر دوں، فلاں فلاں غریب کو تقسیم کر دوں. تو کیا آپ کو موقع ملے گا؟ نہیں. وہ عرض کریں گے باری تعالیٰ مجھے تھوڑی سی تو مہلت دے دے تاکہ میں کوئی عمل کر لوں، تیری بارگاہ میں صدقہ کر لوں، مگر اس وقت اسے فرصت نہیں ملے گی. یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور وہ کہے کہ باری تعالیٰ مجھے مہلت دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں، نیک عمل کر سکوں، تیرا نیکوکار بن سکوں. پھر ارشاد ہوا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ اسے فرصت، اسے مہلت نہیں دیتا. اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے. وقت گزر گیا، اب آپ جتنا بھی کوشش کریں وہ وقت واپس نہیں آئے گا.